الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا میرا موضوع عورت اسلام کی نظر میں، اس کتاب سے جو میں نے آپ کو ٹائٹل دے دیا، اسی کتاب سے میں نے آج کا مضمون لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ سب سے پہلے اولاد کے حقوق ماں باپ کے لیے، یعنی کہ جب اولاد بالغ ہونے لگے جلدی ان کی شادی کر دے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لڑکے کا 7ویں دن عقیقہ کرو۔ دوسری روایت میں ہے عقیقے کے ساتھ 7ویں دن ہی بچے کا سر منڈواؤ اور اس کا اچھا نام رکھو، یعنی جس کا معنی اچھا ہو، اسلامی نام ہو۔ اور اس لڑکے سے یہ تکلیف دور کر دی گئی، یعنی کہ لڑکے کی ختنے بھی کر دیے جائیں۔ سب سے پہلے پتہ چلا 7ویں دن عقیقہ کرنا اور بال منڈوانا، اور اس کا اچھا نام اس کا حق ہے جس کے معنی اچھے ہوں۔ پھر ختنے بھی ساتھ کروانے، 6 سال کا ہو جائے تو اسے ادب سکھاؤ، ادب رسول سکھاؤ، اسلام کی اسے تعلیم دو، بزرگوں کا ادب سکھاؤ، قرآن پاک کا ادب سکھاؤ۔ جب 9 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو، یعنی والدین کے کمرے سے الگ دوسرے کمرے میں، تاکہ پردہ اور حیا قائم رہ سکے۔ اللہ کرے آج کا یہ میرا موضوع ہر میری اسلامی بہن تک پہنچے۔ میرے مدنی کریم فرماتے ہیں بچوں کے بستر الگ کر دو، جب 13 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پر سختی کر دو۔ 6 سال کی عمر میں اسے سکھانا شروع کرنا ہے، اور وہ نہ پڑھے اب اس پہ سختی کرو۔ کتنے سال کی؟ 13 سال کی عمر میں۔ جب 16 سال کا ہو جائے تو پھر باپ اس کا نکاح کر دے، پھر اس کا ہاتھ پکڑے اور یہ کہے کہ میں نے تجھے ادب سکھائے، تجھے تعلیم دی اور تیرا نکاح کر دیا، میں دنیا میں تیرے فتنے، جھگڑے، فساد اور آزمائش سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں۔ اور ایک اور دوسری روایت میں ہے، مدنی کریم نے فرمایا کہ اولاد کی شادی میں جلدی کرو، اگر اس نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کے بچے کا گناہ اس کے باپ کے سر لکھا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، گناہ بچے نے کیا مگر اس گناہ کا سر باپ کو لکھ دیا جا رہا ہے، یعنی کہ گناہ باپ نے کیا ہے، اس نے شادی کیوں نہیں کی۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھے، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ حضرت ابن عباس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا اگر اس نے شادی نہ کی اور اس کی اولاد نے کوئی گناہ کر لیا تو باپ کو گناہ ملے گا۔ یہ وہی حدیث آگے جی۔ اگلی حدیث ایک اور ہے، یہ اسی کے بارے میں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بیٹی 12-13 سال کی ہو جائے تو اس کی شادی کی فکر کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے 3 حدیثیں میں نے بات سمجھانے کے لیے کر دی۔ پھر مزید وہ لکھتے ہیں، پیر کرم علی شاہ صاحب، یہ خطیب اعظم جو ناروے میں، آپ فرماتے ہیں کہ آج بدقسمتی سے والدین اور نوجوان لڑکے یا لڑکیاں اپنی تعلیمی سلسلہ بند کرنے کے خوف سے یہ بہانے کرتے ہیں کہ ہم شادی ابھی نہیں کرنی، شادی میں تاخیر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ تعلیم جاری رکھنے میں قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ لیڈی اساتذہ تو بچوں کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہے، یعنی کہ عورت تو بچوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہے، اس کو تو مشکل بھی نہیں ہے، مگر یہ فضول بہانے بازیاں ہیں
کہ میں شادی رکاوٹ کرتی رہتی ہوں اس بات میں کہ لیٹ کرتی رہتی بھی میں نے شادی نہیں کرنی. ایک اور حدیث ہے میرے مدنی کریم نے فرمایا جوان مرد اور عورتوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کے بدلے جنت اور جوانی کو ضائع کرنے کے بدلے دوزخ اور اللہ کی لعنت کا پیغام سناتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی سمت تلقین فرمائی. اور پھر اس کا آپ ترجمہ پہلے سنیں. اللہ تعالیٰ غیر محرموں کو دیکھنے والی اور اس کی طرف دیکھا جانے والی ان سب پر لعنت فرماتا ہے. سمجھ آ گئی ہوگی. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیر مردوں کو دیکھنے والے مرد اور غیر عورتوں کو دیکھنے والی یعنی کہ غیر مردوں کو دیکھنے والی عورتیں اور غیر عورتوں کو دیکھنے والے مرد دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی. آج بدقسمتی سے غیر محرم مرد اور عورتیں ایک جگہ تنہائی میں بیٹھنا عام اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا, اس کو کوئی برا نہیں جانتے, مگر میری مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. یعنی اگر تنہائی میں مرد بیٹھ کر قرآن پڑھائے اس کو بھی سختی سے منع کر دیا گیا کہ اس طرح شیطان تمہیں برائی کی طرف لے کر جائے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کو مرد پڑھائے اور عورت کو عورتیں پڑھائیں. اور مردوں کا بھی مردوں کے جسم کو دیکھنا اور عورت کا کے جسم کو دیکھنا اکٹھے لیٹنے سے بھی منع میرے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ عورتیں بھی ایک بستر میں اکٹھا نہیں لیٹیں گی اور نہ مرد ایک بستر میں دونوں لیٹ سکتے ہیں. اور اگلی ایک اور حدیث ہے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے, اس سے بری عادت کا آغاز ہو سکتا ہے. میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آداب زندگی کے ہمیں سکھا دیے کہ اپنے الگ بستر پہ لیٹنا ہے, اپنے الگ لحاف میں لیٹنا ہے. اور ایسے پھر مائیں دو دو بیٹیوں کو بھی سلا دیتی ہیں, دو دو بیٹوں کو بھی, ان کو بھی اس حدیث پر غور و فکر کرنا چاہیے, کیونکہ یہ میرے لیے تو بہت نئی چیز ہے کہ بیٹیاں اکٹھی دونوں کو لٹا دو, مگر اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ بھی اکٹھے نہیں لیٹ سکتے. جی ایک اور اگلی حدیث ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن اخلاق کرو. فرمایا مرد کا سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ پر ہے. جی ہاں, مرد کا سب سے حق اس کے ماں باپ پر ہے اور عورت کا سب سے زیادہ حق اس کے شوہر پر ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ سب سے زیادہ جب مرد کرے گا تو ماں باپ کے لیے کرے گا. ابھی کچھ ایک اور میں اپنے طرف سے ایک بات میرا دل چاہا, ابھی باقی سب باتیں کتاب سے میں لے رہی ہوں. ایک عورت میرے پاس ابھی کچھ دن پہلے آئی کہ باجی بیٹا ساری عمر شوہر کے ساتھ نہیں بنی, علیحدگی رہی, خود محنت کر کے پالا. آج بیٹا آتا ہے 5 کلو سیب 5 کلو وہ فروٹ لے کر, امرود لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے, اور پھر بیوی کو جا کر کہتا ہے پلیٹ میں رکھ کے آدھا کلو ماں کو بھی دے دو, اس نے کون سا کھانا ہے, اس کے کون سا دانت ہے. کہتے پہلے سارے میرے پاس لے کر آتا تھا, میں فریج میں رکھتی, پھر تھوڑے تھوڑے انہی کے بچوں کو دے دیتی تھی, اور اب وہ مجھے, کیونکہ اسے وزیر اعظم سے ڈر لگتا ہے, اسے اجازت ہی نہیں ہے کہ تمام چیزیں میرے پاس لے کر. کہتی وہ رکھ لیتی ہوں مگر میرے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں جاری ہو جاتی ہیں. تو یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. میاں محمد بخش کا ایک مجھے شعر یاد آ گیا, ساری عمر یہ آٹا گدا ہے, ساری لکھا کتے میں پیڑے, ساری عمر یہ آٹا گدا لکھا کتے میں پیڑے, جب وقت پیا محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا جنیڑے. کہ اب تو مجھے ان کی ضرورت ہے, اب تو میرے قریب ہی نہیں کوئی آ کر بیٹھتا. یہ ایسا ظلم ہے, یہ ایسی زیادتی ہے, اس کو آپ نہ کرو. بلکہ وہ تو قیمتی لوگ ہیں, ان کے پاس جا کر تو انہوں نے بولا سارا رکھ لینا ہے. جی ہاں, آپ کر دیکھو, ماں باپ سارا نہیں رکھیں, اس میں سے 1-2 پیس لیں گے, باقی سارا تمہیں لوٹا دیں گے, جا کے اپنے بچوں کو دو. باغ تیرے دی کر کر راکی, ساری عمر گزاری, پھل جد پکن دے قابل ہو گیا تے لے گے ہور بپاری. یہ تو میوے کھانے کا دن تھا,
یہ تو ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ تو دل پر چوٹ لگتی ہے، ایسا نہ کرو۔ جی اب میں حدیث کی طرف آتی ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کی خاطر اتنی تکلیفیں سہتے اور قربانیاں دیتے ہیں کہ اولاد ساری زندگی بھی ان کا حق ادا کرے تو ادا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ان قربانیوں کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے والدین کا مالی قرضہ اور عبادت و نیکیوں کا قرضہ بھی ادا کرے ان کے مرنے کے بعد۔ زندہ میں اتنا کرنا ہے، انہیں اف نہیں کہنی۔ جب ماں باپ چلے گئے تو انہوں نے جو قرضے کیا، جو عبادتیں چھوڑ دی، جو نیکیاں نہیں کہ وہ بھی کرے۔ وہ حج نہیں کیا تو ماں باپ کی طرف سے حج بھی کرے، ان کے ماں باپ کی بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو وہ منتیں بھی مان گئے ان کی منتوں کو پورا کرے۔ اچھا وہ زندہ ہے تو اف، یہاں پہ بات پھر میں رہ گئی تھی کہ اف کیا ہے؟ اف کے ناگواری کے چہرے پہ کی تاثر بھی نہ ہو۔ جملے جو سخت کہہ دے ان کا کیا بنے گا، جو غلط بات کہہ دے ان کا کیا بنے گا، جو دل توڑ دے ان کا کیا بنے گا، جو چیخ کر بولے وہ کیا ان کا سوال ہوگا، جو ان کا خیال نہ کرے ان کا کیا بنے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا ان کو دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے۔ ان کو محبت سے دیکھ لو، ایک حج کا ثواب ہے۔ ان کی خدمت کرو گے 2 حج کا ثواب ہے۔ ان کو راضی کر لیا 2 حجوں کا ثواب ہے۔ تو کتنی بدقسمتی ہے کہ جو انسان اپنے حج اور عمروں سے ایسے خالی رہ جائے۔ جا ورنہ مندر مسیدی کا دیمان اپنے وچ وڑی ہے نہیں، اپنے جڑا کر بیٹھا جا ورنہ مندر مسیدی کا دیمان اپنے وچ وڑی ہے نہیں، آسمانی اڈیاں پھڑ لیندا ہے، جڑا کر بیٹھا انہوں پھڑی ہے ہی نہیں۔ حج عمرہ وہاں جا کے کرنا جو گھر حج ہو رہا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ وہ کب کرنا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر میں نے پوچھا کون سا؟ فرمایا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اگر ماں باپ تیرے مشرک ہے تب بھی ماں باپ کی عزت کرنی ہے، مگر دین کو نہیں چھوڑنا۔ اگر وہ کہیں جا کر بیٹھ جائیں، گھر واپس نہ آ سکیں، گرجے میں مندر میں، تو لے کر آ، تیرے ماں باپ ہیں، چھوڑنے نہیں تو نے جانا مگر تو نے لے کر آنا ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، ہم کدھر چلے گئے، ہم کدھر دیکھتے ہیں؟ ماں باپ وہی تیری جنت ہے، چاہے تو ان کو خوش کر کے تو جنت لے لے، چاہے تو۔ میرے مدنی کریم نے فرمایا کہ ماں جنت ماں کے قدموں کے نیچے اور باپ اس کا دروازہ ہے۔ تو جناب باپ کو کوئی سمجھتا ہے نہیں، کیوں؟ باپ کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ باپ تیری فیسیں دے، باپ تیرے گھر کے کرائے دے، باپ تیرے پیمپر خرید کر دے، باپ تجھے دوائی لا کر دے، باپ تجھے اچھے مدرسے کی فیسیں دے، باپ تجھے اچھا لباس، اچھے شوز، اچھی رہائش دے، باپ تیرے بجلی گیس کا بل دے، خورد و نوش کا سامان دے۔ باپ کی کہتا ہے کہ میں ماں کی قدر، ماں کی بھی کرنی ہے، باپ کی بھی، دونوں تیرے لیے جنت ہے۔ اب یہ باپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ماں بھی جنت ہے، باپ بھی تیری جنت ہے۔ والدین کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی غلامی کرو، یہ سب سے بہتر غلامی ہے۔ والدین اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک وسیلہ ہے۔ ان کی خدمت کرنا نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، ان کی خدمت کرنا جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ ان کی خدمت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر لحاظ سے ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھو، ان کی ہر ضرورت زندگی کا سامان پورا کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور کسی قسم کی ذرا برابر تکلیف اور پریشانی نہ انہیں ہونے دو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، خواہ وہ تم پہ سختی اور زیادتی بھی کرے پھر بھی تو ان کی خدمت کرتا رہے۔ اولاد کا فرض ہے، چنانچہ اللہ رب العزت سورۃ لقمان میں خود فرماتا ہے آیت نمبر 13-14 میں میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ تو نے میری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے شکر کے ساتھ والدین کا بھی کرو۔ آپ یہ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ کا شکر کرنا ہے تو والدین کا بھی شکر کرنا ہے۔ اور حضرت مجدد الف ثانی لکھتے ہیں حق تعالیٰ کا حق تمام مخلوق کے حق پر زیادہ ہے،
اور والدین کا حقوق کو ادا کرنا اللہ کے حکم کے اطاعت کے بعد لازم ہے۔ لہٰذا والدین وہ بھی تیری اطاعت ہے، یعنی کہ اس سے دنیا میں تجھے لانے کا وسیلہ بنے۔ اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کا لحاظ کرنا خدا ہی کی خدمت ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں والدین کیونکہ انسان کے وجود میں آنے کا بنیادی سبب اور وسیلہ ہے، لہٰذا وہ تمام نعمتیں، دنیاوی دینی برکتیں حاصل کرتا ہے اگر وجود ہے تو۔ اگر وجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ماں باپ کی وجہ سے تیرا وجود آیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے ہم سے سمجھانے کی کوشش کی، اگر پھر بھی ہم نا قدری ہیں، دوستوں سے مشورے کرتے ہیں۔ ہاں جی، ایک اور بات میرے معاشرے میں اپنی طرف سے، کیونکہ میرے دیکھنے میں بہت زیادہ ہی ہے، دوستوں سے مشورے کرتے ہیں کاروبار کے لیے، ماں باپ سے نہیں کرتے، باپ سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ وہ اس سے تو پوچھ تو صحیح، وہ تجھے زیادہ مشورے دے گا، اس سے بہتر دکھ تکلیف آگی ماں باپ سے پوچھ، ان کو بتا بیمار ہو گیا، دوست کو بتا کے خود کرتا ہے، وہ ماں باپ تجھے 100 مرتبہ پوچھیں گے، وہ دعائیں بھی دیں گے۔ اور اللہ رب العزت تو ان کی دعاؤں میں تو اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کی حق میں، جو ماں باپ اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے وہ تو رد ہوتی ہی نہیں۔ مشکات کی ایک اور حدیث سنیں، میرے مدنی کریم نے فرمایا جو فرما بردار بیٹا ہو اور ماں باپ کو محبت سے دیکھ لے، مشورہ کر لے، اجر مقبول کا کرامن کاتبین اسے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ جی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، وہ فرماتے 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن مجید کو کھول کر دیکھنا عبادت ہے، عالم دین کی صورت کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ عبادت ہے، روضہ رسول عبادت ہے، اپنے پیر و مرشد کا چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور ایک اور ترمذی کی حدیث میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ والد کو راضی رکھنے کا حکم اس لیے ضروری ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے تو تیری جنت ہے، کہ باپ کا حق 3 گنا زیادہ ہے، باپ کا حق 3 گنا زیادہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو وصیت میں کرتا ہوں، ماں کے حق میں وصیت کر، اس کے ماں کے حق میں وصیت کرتا ہوں، ماں کے حق میں وصیت کرتا ہوں، اور میں باپ کے حق میں وصیت کرتا ہوں۔ یہ میرے مدنی کریم نے فرمایا۔ پہلی حدیث جو میں نے اوپر سنائی تھی وہ ترمذی کی، اور دوسری ابن ماجہ شریف، فرمایا کہ 3 گنا زیادہ۔ اور حدیث میرے مصطفیٰ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ مدنی کریم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن قبول ہونے میں شک نہیں۔ جی ہاں، یہ بھی آپ نوٹ کر لو۔ ایک مظلوم کی دعا جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، طاقتور سوچتا ہے میں طاقتور ہوں، میرے پاس اقتدار ہے، میں بڑا آدمی ہوں، مظلوم کی دعا جب وہ ہاتھ اٹھا دے وہ رد نہیں جاتی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مسافر کی دعا جب وہ دوران سفر ہوتا ہے اس کی دعا رد نہیں جاتی، اور ماں باپ کی دعا ان کی اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں جاتی۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا انسان اپنے ماں باپ کے لیے اگر دعا کرنا چھوڑ دے، ہاں جی، اب یہ بھی ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اولاد اگر ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے ان کا رزق ہوتا ہے۔ تیرانی شریف کی حدیث ہے، اگر اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑے تو ان کا رزق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج اکثر شکایت کرتے ہیں، کر کے دیکھیں ماں باپ دنیا میں تو خدمت کریں، چلے گئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، زندہ ہے تو پھر بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دعا کو معمول بنانا چاہیے۔ جس نے پنجگانہ نماز ادا کر لی اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، جس نے نمازوں کے والدین کے لیے دعا کی اس نے اللہ کی شکر گزاری کر لیا۔ دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم نے کتنا پیارا فرمان ہے کہ جس نے شکر ادا کر لیا، ماں باپ کے لیے دعا کی، اس نے اللہ کی شکر گزاری کر لی۔ ہاں جی، اب قرآن کے کچھ حوالے اور میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک اچھا کرو، خصوصاً ماں نے اسے تکلیف دے کے جنا، اور اس کا احسان یہ کہ تمہیں تکلیف سے تجھے جنا اور پھر تجھے تکلیف سے تجھے پالا،
تمہارے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا. تمہارا یہ کہ تم اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ تم بھلائی کرو، ان کا تم خیال کرو. سورۃ بقرہ، سورۃ نساء اور سورۃ احقاف میں ہے. اور حدیث میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، اس کا رزق بڑھ جائے، اس کو چاہیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھے. تو کہتے ہیں رشتہ داروں کا کیا کرنا ہے، بہن بھائیوں کا کیا کرنا ہے. یہ جو چچا تایا، ماموں پھوپھی، دیکھیں اب میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، انس بن مالک حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جو چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر میں بھی برکت ہو، تو اس سے چاہیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور دوستوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق اچھا قائم کریں. اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، اپنے آپ کو پاک رکھو، تمہاری بیٹیاں تمہاری بیویاں بھی پاک رہیں گی. اگر تم اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتے تو اللہ تمہیں بھی گندی عورتیں دے دے گا. تو پتہ چلا جو ہم کہتے ہیں کہ اچھے ہمیں رشتہ دار، اچھے ہمیں شوہر، اچھی بیویاں ملے، تو خود کو پاک. قرآن نہیں کہتا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں. جی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا جا اس کے ساتھ حسن اخلاق کر، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا، توبہ کر، تیری توبہ قبول ہوگی. بڑی غور والی بات ہے یہاں پر. آپ یہ بات کو سمجھ آ رہی ہے کتنی غور والی بات ہے. والدین کے بعد جب ماں ہے تو ماں کی بہن کے ساتھ، یعنی کہ ماں کا جو قریبی رشتہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، مصیبتیں ٹل جائیں گی، گناہ ختم ہو جائیں گی، نیکیوں کی توفیق ہوگی، رزق میں برکت ہوگی. تو پتہ چلا جن کے خود کے ماں باپ، ان کی کتنی اللہ رب العزت پر ان کا رحم اور کرم ہوگا، ان کو کتنا رب تعالیٰ نوازے گا. ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ماں باپ تیری جنت ہے اور وہی دوزخ ہے. اور فرمایا رسول اللہ فرماتے میں نے خود سنا رسول اللہ کا فرمان، اللہ جنت دروازوں کا دروازہ، تو تیری مرضی چاہے بھی داخل ہو جائے تو اس دروازے کو تو چھوڑ دے. اللہ رب العزت سب کو دین کے راستے ایک مسافر بنا. آمین اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.